السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ ٹاس قوانین سے لا علمی افغانستان کے ایشیا کپ 2023 سے باہر ہونے کا سبب بنی ہے۔ گزشتہ میچ میں شاندار کارکردگی کے باوجود افغانستان کی ٹیم کوالیفائی نہ کر سکی۔ اس کے لیے کئی مواقع موجود تھے، ان مواقعوں کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایشیا کپ 2023 کے سپر 4 کا اب حتمی جو شیڈیول ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ کون سی ٹیمیں کس دن مد مقابل آئیں گی، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ جبکہ سری لنکا کے خلاف گزشتہ میچ میں افغانستان نے بلند حوصلے اور ہمت کی مثال قائم کرتے ہوئے کئی ریکارڈز بھی قائم کیے، اس کا بھی جائزہ اس رپورٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹاس سے قوانین کی۔ جو ٹاس کے قوانین ہیں اس کی لا علمی کی وجہ سے افغانستان کرکٹ ٹیم سپر 4 میں جانے کا جو موقع ہے وہ گوا بیٹھی ہے۔ گزشتہ میچ ایک شاندار میچ تھا سری لنکا اور افغانستان کے درمیان، جس میں افغانستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا تو اسے کم از کم 70 رنز کے مارجن سے فتح درکار تھی، اور اگر بعد میں بیٹنگ کرتا جو کہ کی تو انہیں جو بھی ٹارگٹ ملتا وہ 36 اوورز میں انہیں چیز کرنا تھا۔ یہ ایسے میچ سے ایک دن پہلے ہی ہم نے یہ سیناریو جاری کر دیا تھا، لیکن اس میچ میں بہت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے تو میچ کے اوپر نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 291 رنز بنائے اور کوسٹل مینڈس نے 92 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس کے بعد افغانستان کے لیے گو کہ یہ ٹارگٹ بہت بڑا ٹارگٹ تھا 292 رنز کا، اور 36 اوورز میں چیز کرنا تھا، اور شاندار بھرپور کوشش کی، ایون کہ چیز کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر اس لحاظ سے بات کی جائے تو افغانستان کے جو بیٹرز ہیں، حالانکہ ان کا جو اوپننگ بیٹسمین ہیں رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران دونوں نہیں چلے، اس کے باوجود حشمت اللہ شہیدی نے 66 گیندوں پر 59 رنز بنائے، 3 چوکے 1 چھکا لگایا۔ محمد نبی نے 32 گیندیں کھیلیں، 6 چوکے اور 5 چھکوں سمیت 65 رنز بنائے۔ کریم جنت نے شاندار بیٹنگ کی، 13 گیندوں پر 22 رنز بنائے، 2 چھکے لگائے 1 چوکا۔ نجیب اللہ زدران نے 1 چوکا 2 چھکے لگائے، 15 گیندوں پر 23 رنز بنائے۔ راشد خان نے 16 گیندیں کھیلی، 4 چوکوں اور 1 چھکے سمیت 27 رنز بنائے۔ گو کہ افغانستان کی ٹیم 36ویں اوور میں یہ ٹارگٹ چیز نہ کر سکی، لیکن 37واں اوور جو ہے وہ انتہائی زیادہ دلچسپ ہوا، جس میں راشد خان نے 3 چوکے لگائے اور آخری 2 گیندوں پر چوکا لگانے کے بعد صورتحال ایک بار پھر افغانستان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ جو 36 اوور کا قانون تھا وہ تو موٹا موٹا حساب تھا، لیکن اس کے باوجود باریکیاں بھی تھیں جس کی وجہ سے افغانستان کی ٹیم کوالیفائی کر سکتی تھی۔ جب راشد خان نے لگاتار 2 چوکے لگائے 37ویں اوور کی آخری گیند پر، تو 38ویں اوور کی جو پہلی گیند تھی اس پہ اگر 3 رنز بن جاتے تو افغانستان کی ٹیم کوالیفائی کر جاتی، لیکن اسی گیند پر یعنی 38ویں اوور کی پہلی گیند پر مجیب الرحمان آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ہمت ہار گئے ہیں افغانستان کے بیٹرز۔ اگلی 2 گیندیں فضل حق فاروقی نے ڈاٹ کی، روکا گیندوں کو، اس کے بعد LBW ہو گئے۔ تو یہ صورتحال بہت ہی زیادہ حیران کن تھی، کیونکہ شاید لگ ایسے رہا تھا کہ افغانستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے یا کھلاڑی ہیں ان کو صورتحال کا یا قانون کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ان کے پاس شاندار موقع موجود تھا کہ فرض کریں کہ اگر 37ویں اوور میں یہ 291 رنز پورے کر لیتے، صرف 2 رن بنا لیتے مزید، تو اور 38ویں اوور میں چھکا لگا لیتے تو ان کا مجموعی طور پر جو سکور تھا وہ 297 ہو سکتا تھا، اور اس صورتحال میں وہ ان کا نیٹ رن ریٹ سری لنکا سے بہتر ہو جاتا اور وہ کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سیناریو تھا وہ یہ تھا کہ 37.5 اوور میں اگر 295 رنز بھی بنا لیتے تب بھی نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ ٹائی ہو جانا تھا، برابر ہو جانا تھا افغانستان کا بھی اور سری لنکا کا بھی۔ اس صورت میں پھر ٹاس کا فیصلہ ہونا تھا کہ کس ٹیم نے جوائن کرنا ہے سپر 4 میں۔ شاید یہ قانون بھی افغانستان کی ٹیم مینجمنٹ کو پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک شاندار مقابلہ کرنے کے باوجود سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی۔ تو یہ صورتحال رہی ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اور اب بہرحال یہ کہ اس گروپ اے سے پاکستان اور انڈیا، گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں سپر 4 میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہی ہیں، جبکہ نیپال اور افغانستان کی ٹیمیں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ اب جو حتمی شیڈیول سامنے آیا ہے سپر 4 کا وہ یہ ہے کہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان لاہور میں مقابلہ ہوگا، 2:30 بجے یہ میچ شروع ہوگا، جس کے بعد 9 ستمبر کو، کیونکہ پھر یہاں سے میچز شفٹ ہو جائیں گے سری لنکا، جہاں پر کولمبو میں میچز کھیلے جا رہے ہیں، بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ تو اس کے حوالے سے آلریڈی میں بہت زیادہ رپورٹس آپ کے لیے پیش کر چکا ہوں کہ وجوہات کیا ہیں۔ تو 9 ستمبر کو میچ کھیلا جائے گا سری لنکا اور بنگلہ دیش کا کولمبو کے مقام پر، پھر 10 ستمبر کو پاکستان اور انڈیا کا ایک بڑا میچ ہوگا۔ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ریزرو ڈے بھی ہے 11 ستمبر۔ 12 ستمبر کو انڈیا اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا، 14 ستمبر کو
پاکستان اور سری لنکا کا ٹاکرا ہوگا. 15 ستمبر کو پھر یعنی کہ ایک دن بعد انڈیا اور بنگلہ دیش کا آخری میچ کھیلا جائے گا سپر 4 مرحلے کا. پھر یہاں سے جو 2 ٹیمیں کوالیفائی کریں گی، ٹاپ 2 جو ٹیمیں ہوں گی وہ فائنل میں جائیں گی اور ان کے درمیان 17 ستمبر کو فائنل میچ کھیلا جائے گا. یہ تو صورتحال ہے سپر 4 کے شیڈیول کے حوالے سے. اور اس کے حوالے سے اہم بات یہ کہ جو گزشتہ میچ کھیلا گیا افغانستان کا، اس میں افغانستان گو کہ شکست سے 2-4 ہوئی، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے ریکارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی جو انہیں ہمیشہ یاد رہیں گے، جن پر وہ فخر کر سکیں گے. اس اننگز میں مجموعی طور پر افغانستان کی جانب سے 12 چھکے لگے، جو کہ کسی بھی پرانی فل ممبر ٹیموں کے خلاف سب سے زیادہ چھکے ہیں اس میچ میں. اور مجموعی طور پر یہ کسی بھی ٹیم کے خلاف افغانستان کے بلے بازوں کی جانب سے لگائے جانے والے ایک ون ڈے میچ میں سب سے زیادہ چھکے ہیں. اس سے پہلے وہ زیادہ چھکے 2021 میں آئرلینڈ کے خلاف لگا چکے ہیں. ابوظہبی کے مقام پر 17 چھکے لگائے تھے ایک میچ میں. اور اس کے علاوہ اس میچ میں جو نیٹ رن ریٹ رہا افغانستان کا انتہائی شاندار رہا، 7.67 رن فی اوور. اور یہ افغانستان کی تاریخ میں کسی بھی فل ممبر ٹیم کے خلاف ان کا ایک ون ڈے میچ میں سب سے ہائیسٹ رن ریٹ ہے، اور مجموعی طور پر ان کی مجموعی تاریخ میں دوسرا ہائیسٹ رن ریٹ ہے. اور اس سے پہلے جو ان کا ہائیسٹ رن ریٹ تھا 8.10 رن فی اوور، جو کہ 2011 میں ٹورنٹو کے مقام پر میزبان کینیڈا کے خلاف بنایا تھا. تو یہ افغانستان نے ریکارڈز قائم کیے ہیں. اور گزشتہ میچ میں جس طرح افغانستان کے بلے بازوں نے بیٹنگ کی ہے، بلند حوصلے اور ہمت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے، اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا واقعی میچ کا جو مزہ ہے وہ پورا ہوا. جن کے ٹکٹ جنہوں نے خریدے تھے وہ ٹکٹ کے پیسے پورے ہوئے. شاندار کھیل پیش کیا اور افغانستان کو اس کی داد دینا پڑے گی کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. لیکن سری لنکا کی جو بولنگ لائن ہے اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ ان کے خلاف آپ اتنا تیزی سے رن کر سکیں. اور جبکہ حریف ٹیم جانتی بھی ہو کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ اگر افغانستان کی ٹیم 36 اوور میں یہ ٹارگٹ چیز کر لیتی، یا جو میں نے ابھی بتایا کہ 37.5 اوور میں اگر 295 رنز بن جاتے، یا پھر رنز ایکول کر کے 37ویں اوور میں 38ویں اوور میں چھکا لگ جاتا، تب بھی ان کا نیٹ رن ریٹ جو ہے بہتر ہو سکتا تھا. اور اس صورت میں سری لنکا کو باہر ہونا تھا. تو یقیناً سری لنکا نے پوری کوشش کی ہوگی کہ کسی طرح افغانستان کے جو بیٹرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اس کے باوجود افغانستان کے بلے بازوں نے شاندار بیٹنگ کی اور میچ کو ایک حقیقی مقابلہ بنا دیا، جس کی وجہ سے افغانستان کی جو بیٹنگ لائن ہے اس کی بھی ایک داغ بیٹھ گئی ہے. حالانکہ افغانستان کی جو بولنگ لائن ہے اس کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے، ان کی بولنگ ہی ان کی اصل طاقت ہے، لیکن اب گزشتہ میچ میں ان کی بیٹنگ نے بھی کسی حد تک اپنی داغ بٹھائی ہے. اور افغانستان کے لیے آنے والے میچز جو ہیں انتہائی زیادہ کروشل ہیں. اور خاص طور پر اب جو آگے افغانستان کا اسٹیٹس ہے ویسے بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 سال سے وہ پاکستان جیسی ٹیموں کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. پاکستان کے خلاف T20 سیریز جیت چکی ہے، تو اور بنگلہ دیش کو جا کر کلین سویپ کرنے لگی تھی، پہلے 2 ون ڈے میچز جیتے ہیں. تو افغانستان کی ٹیم ویسے ہی اب چھوٹی ٹیموں کے درجے سے نکل آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ حریف ٹیموں کا سخت مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دے گی.